الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مصنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. پہلی کئی نشستوں میں نماز کا مکمل طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سجدے میں جانے تک، اور پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، اور سجدے سے کس طرح دوبارہ دوسری رکعت یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا، اس کے متعلق آپ کے سامنے احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانی، جس کو ہم تشہد کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کس طرح بیٹھے، آپ کے پاؤں مبارک کی سمت کیا تھی، اس کے متعلق آج کا جو ہمارا سبق ہے. اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ سب کو علم ہے کہ جو اب تک بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جہاں جہاں پر مجھے یہ لگا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی دکھانا چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ جب ہم کوئی اس طرح کی بات بتاتے ہیں سمجھانے والی یا سیکھنے والی، تو کوشش یہ کریں کہ وہ کام کر کے بھی دکھائیں. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ چند باتیں جو وہ کرتے ہیں، بہت کم لوگ الا ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اس پر عمل ہوتا. تو اسی لیے شکر اللہ کا، آپ سب دیکھتے بھی ہیں نماز پڑھتے ہوئے، بچپن سے لے کے اب تک آپ سب مجھے دیکھتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کسی اور کا کوئی کمال نہیں. یہ سب والدین کی دعائیں اور آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کا میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے. تو آج کا جو ہمارا طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کس طرح بیٹھتے تھے جب آپ نیچے تشہد میں یا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، وہ میں کر کے دکھا دیتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو جو ہم کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم کرتے ہیں، بعض لوگ جب وہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں یا تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاؤں کو اس طرح کر کے بیٹھتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا طریقہ جو جس طرح ہم بعض اوقات بیٹھتے ہیں، وہ یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جو صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 828 میں، اور مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر 792 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی تشہد میں بیٹھتے تھے یا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دایاں پاؤں مبارک ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کھڑا ہوتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ دایاں پاؤں مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس طرح کھڑا ہوتا، اور آپ کی جو انگلیاں مبارک ہوتی ہیں وہ قبلے کی طرف ہوتی. تو ہمارا جب ہم بیٹھتے ہیں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ اس حدیث پر مکمل عمل کرتے ہیں. اور جو دوسرا جو ہمارا بایاں پاؤں ہے وہ ہمارے
یہ جو سرین ہے، جو سین را یا نون جس کو ہم عربی پنجابی میں چتر بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر جس میں ہڈی نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں اس کے نیچے رکھتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے۔ یہ پہلے تشہد اور جو 2 سجدوں کے درمیان ہے اس کا طریقہ۔ اور جو آخری تشہد ہے اس میں جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات کی حدیث ہے، ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں حدیث نمبر 801 میں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں پاؤں سیدھا ہوتا، بایاں پاؤں آپ اپنے دائیں ٹانگ کے جو یہ ہماری مچھلی ہوتی ہے اس کے نیچے سے آپ اپنا بایاں پاؤں نکال لیتے، اور جو آپ کے جو سرین ہوتی ہے آپ اس کے اوپر بیٹھ جاتے، جس طرح میں نے کہا جس میں ہڈی نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھ جاتے، آپ کا دایاں پاؤں سیدھا ہوتا اور بایاں پاؤں اپنی دوسری ٹانگ کے یعنی کہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے آپ نکال لیتے۔ تو یہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بھی دکھایا، حکم بھی دیا، اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو اس طریقے کے مطابق پڑھیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی تو پھر ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا کہ ہماری نماز پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری نماز بھی ٹھیک ہوگی اور قبول بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ جزاکم اللہ۔